بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، نزول میں 22 ہے، ترتیب میں 112 ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی توحید و تفرید بکمال بیان ہوئی، اس لیے حدیث میں ہے سورۃ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو قرآن نہ پڑھ سکے وہ 3 مرتبہ باوضو سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ بعض حفاظ تراویح میں بھی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، فقہاء نے منع کیا ہے کہ نہیں، سورۃ تکرر جائز نہیں ہے بلا داعی کے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ رد ہو گیا مشرکین کا اور رد ہو گیا دہریین کا جو وجود ثانی کے قائل نہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ مجوسیوں کا رد ہے، یزدانیوں کا رد ہے، اہرمنوں کا رد ہے جو اللہ کے لیے احتیاط ثابت کرتے تھے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں، یہ پہلے ذکر کیا۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے پیدا نہیں، کیونکہ دنیا میں یہ عقیدہ تو رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس کو پہلے رد کیا، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس کو تبعاً اور تاکیداً ذکر فرمایا۔ اور یہ 3 فرقے تھے دنیا میں، یہود نے عزیر کو معجزات دیکھ کر ولد اللہ کہا، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کے معجزات دیکھ کر ابن اللہ کہا، اور مکے کے مشرکوں نے ملائک کو اول عورتیں اور پھر خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ ہمارے زمانے کے مبتدئین نے بھی محمد نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے، یہ بھی اسی کا پرتو ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ یہ کوئی بھی اس کے برابر، کفو ثانی، کفو برابر، کفو سیال، نہیں ہے کوئی بھی اس کے شان اور طاقت کا، اس کی قوت اور ہمت کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، ہماری فقہ میں ایک باب ہے کتاب الاولیاء والاقفاء، کہ نکاح کے اندر برابری اور مساوات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ طاقت اس کی طرح کسی کی ہے، نہ الوہیت ہے۔ چونکہ یہ صورت تمام کے تمام مراحل توحید پر مشتمل ہے، اس واسطے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صورت بار بار نہ پڑھے، جتنا یاد ہو سب پڑھے، ایک شخص دیکھا گیا جو ہمیشہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی، میری خواہش ہے کہ میری ہر نماز میں یہ ہو، تو آپ نے اجازت دے دی۔ حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت کی یہ محبت تجھے جنت پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھتے تھے۔ مغرب کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، فجر کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، وتروں کے 30 رکعات میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی کافرون، دوسری اخلاص تیسری۔ بیشتر مقامات پہ سورۃ اخلاص، اولیاء اللہ کے نزدیک تو نفلوں کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے جن لوگوں کو قرآن مجید یاد نہیں تو بزرگوں کی طرف سے ان کو صرف سورۃ اخلاص یاد کرائی جاتی ہے۔ روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے اس روایت پر کلام کیا ہے جس میں ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا قرآن کا۔ قرآن نہیں پڑھا ہے اس نے، جیسے کوئی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ، یہ نہیں کہ گھر جا کے مسجد سے پانی بھر کے لے جائے کہ زمزم لایا ہوں اور ابھی میرا حج اور عمرہ ہو گیا، تامۃ تامۃ تامہ، ترمذی میں ہے۔ تیسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی کافرون، دوسری اخلاص تیسری۔ بیشتر مقامات پہ سورۃ اخلاص، اولیاء اللہ کے نزدیک تو نفلوں کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے جن لوگوں کو قرآن مجید یاد نہیں تو بزرگوں کی طرف سے ان کو صرف سورۃ اخلاص یاد کرائی جاتی ہے۔ روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے اس روایت پر کلام کیا ہے جس میں ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، اور فرمایا ہے
کہ اگر کوئی سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا قرآن کا. قرآن نہیں پڑھا ہے اس نے. جیسے کوئی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ. یہ نہیں کہ گھر جا کے مسجد سے پانی بھر کے لے جائے کہ زمزم لایا ہوں اور ابھی میرا حج اور عمرہ ہو گیا. تامت تامہ ترمذی میں ہے. یہ نہیں کہ گھر جا کے مسجد سے پانی بھر کے لے جائے کہ زمزم لایا ہوں اور ابھی میرا حج اور عمرہ ہو گیا. تامت تامہ ترمذی میں ہے.